اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 سے آج 22ویں سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وایا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو ایک حکم دیا تھا۔ کچھ احکام پہلے بیان ہوئے ہیں اس سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 83 میں، اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم تھا کہ دیکھو تم نے اپنوں کا خیال کرنا ہے، خبردار تم نے اپنوں کو نہ تو قتل کرنا ہے نہ ہی تم نے ان کو اپنی بستی سے، اپنے گاؤں سے نکالنا ہے۔ تم نے کہا بالکل ٹھیک یا اللہ، ایسا ہی کریں گے۔ اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا اور اللہ تعالیٰ کا، لیکن ڈائریکٹ نہیں، ایک جلیل القدر پیغمبر کے واسطہ سے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واسطہ سے، اور یہ عہد معاہدہ چلتا رہا، خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہی۔ پھر سرکار کا زمانہ آ گیا۔ سرکار کے زمانہ میں یہودیوں کی بستیاں تھیں مدینہ منورہ میں، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ بستیاں تھیں یہودیوں کی۔ اور ادھر مشرکوں کے بھی دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے پر یہ مشرکین کی بستیاں، یہ برادریاں مسلمان ہو گئے، انصاری کہلائے۔ اب یہودیوں کی ایک برادری، انہوں نے معاہدہ کر لیا اوس کے ساتھ، دوسری برادری نے معاہدہ کر لیا خزرج کے ساتھ، اور اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو اپنے معاہدہ کی روح سے، یہ جب لڑائی ہوتی ہے نا اوس و خزرج کی، تو یہودی بھی کودتے، پھر اپنے ہاتھوں یہودیوں کو بھی مارتے، دوسری برادری کے جو یہودی تھے، پھر ان کو گرفتار بھی کر لیتے۔ تو یہ ان کے کرتوت تھے۔ اللہ اب ان کو بیان کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم اپنوں کا خون نہیں کرو گے،
ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا کہ ہاں یا اللہ بالکل ہم اس کی پابندی کریں گے، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور آج بھی تم اس پیکٹ سے مکرتے نہیں ہو، گواہ ہو تم اس پر، لیکن تمہارا کردار کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر بھی تم یہ لوگ ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی میں سے ایک گروپ کو تم نکال دیتے ہو ان کی بستیوں سے، تظاہرون علیہم، تم ان کی مخالفت میں مدد کرتے ہو، ان کی مخالفت میں، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی سے، تم اپنوں کے خلاف ہی، تم اپنوں کے نہیں بنتے تو اور کس کے تم بنو گے؟ اچھا پھر تم نیک نام بھی بڑے بنتے ہو، تم کہتے ہو ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھو نا ہم تو اپنی برادری سے بڑی مہربانی کرتے ہیں، وہ کس طرح؟ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب یہ تمہاری برادری والے دوسرے یہ تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ تفادوہم، تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، فدیہ دے کر تم انہیں چھڑاتے ہو۔ اوے پاگلو، اور یہ تو سوچو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کو ان کی بستیوں سے نکالا کس نے؟ تم نے۔ قیدی بنایا کس نے؟ تم نے۔ اب تم فدیہ دیتے ہو تو تمہارا قیدی بنانا، ان کو بستیوں سے نکالنا، یہ تو تم پر پہلے ہی حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تم میں سے جو بندہ یہ کام کرے کہ کچھ کتاب کو مانے کچھ کو نہ مانے، پھر اس کی سزا کیا ہے؟ الا خزي في الحیاة الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی اسے ذلت اور رسوائی ملے گی، نہیں ہے اس کی سزا جو یہ کام کرے گا تم میں سے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو بڑے سخت عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ دنیا میں ذلیل ہوں گے، دنیا میں رسوا ہوں گے، اور آخرت میں ان کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور قرآن کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بنو قریظہ کو قتل کیا گیا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، یہ دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا، سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ پھیرے گا کس کو؟ یہ بات ہمیں بھی یاد رکھنے والی ہے، ہمیں بھی اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے یہ بات کہ جو آدمی کچھ کتاب کو مانے کچھ کو نہ مانے اس کی یہ سزا ہے۔ تو جو تورات کچھ مانے کچھ نہ مانے اسے یہ سزا ہے، تو جو قرآن کی جس چیز پر دل کرے عمل کرے، قرآن کی جس چیز کا چاہے انکار کر دے تو اس کو کیا سزا نہیں ملے گی؟ قیامت کے دن اس سے بڑا سخت عذاب ہوگا۔
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا۔ خریدنے والا کچھ دیتا بھی ہے نا، تو دیا کیا؟ آخرت۔ آخرت کے بدلے میں ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ اب چونکہ انہوں نے سودا کر لیا ہے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان پر نہ تو عذاب کی تخفیف ہوگی نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ جو کافر ہیں یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی۔ اس آیت کو ہمارے مخالفین نے بڑا یاد کیا ہوا ہے۔ جب میلاد شریف کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سن کر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، جس کا صلہ اسے یہ ملا کہ ہر پیر کی رات اس کی انگلیوں میں سے ایک سفید رطوبت نکلتی ہے، جس سے اس کو عذاب کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی، اسے سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے مخالفین کہتے ہیں تمہاری یہ حدیث اگرچہ بخاری میں ہے لیکن دیکھ لو اس سے تو ثابت ہوتا ہے اس کے عذاب میں تخفیف ہے، 6 دن عذاب زیادہ اور 1 دن عذاب کم، تو یہ تو تخفیف ہے، تو کافروں کے عذاب میں تخفیف تو نہیں ہوتی۔ بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی نو پٹھی مت نہ دے، اللہ تعالیٰ صحیح عقل سلیم دے۔ تخفیف کا مطلب کیا ہے؟ تخفیف کا مطلب ہے پہلے ہو گئی سزا مقرر کہ تمہیں روز 100 لتر پڑیں گے، بعد میں حاکم موج میں آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو اب ہم کمی کر دیتے ہیں کہ اب تمہیں 90 لتر ایک دن پڑیں گے، 10 لتروں کی تمہیں چھوٹ دے دی گئی، تو یہ ہے تخفیف۔ لیکن اگر پہلے دن سے یہ مقرر ہو جائے کہ 6 دن تینوں پینے نے 100 لتر تے 7ویں دن فلانی وجہ نال تینوں پین گے 80 لتر، یہ تخفیف نہیں بچوں، یہ شروع ہی سے اس کی سزا یہ ہے۔ تو یہ نہ کہنا ہاں اتنا ضرور ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کا حیا کرے، سرکار کی جلوہ گری پر خوشی کر لے تو اس کا فیض بے ایمان کو بھی مل جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی مسلمان کو نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے کیڑ نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھو نا، اگر سرکار تشریف نہ لاتے، سرکار پیدا نہ ہوتے تو کیا یہ قرآن والی نعمت ہمیں ملتی؟ قرآن والی نعمت اور اسلام والی نعمت، دین والی نعمت ملی ہی ہمیں یہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہے۔ سرکار کی ولادت ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، پھر ہمیں یہ چیزیں ملی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پھر ہمیں یہ قرآن کا صدقہ ملا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پے کئی رسول بھیجے، اور یہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کی اولاد ہے نا۔ اگرچہ اسحاق علیہ السلام بھی
یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد، یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ پہلے نبی کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام، اور آخری نبی ان کے کون ہیں بنی اسرائیل کے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ سارا قرآن شریف پڑھ لیجئے، کسی نبی کا ذکر اس کے باپ کے حوالے سے نہیں ملتا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، یعنی نام لیتے وقت، ذکر کرتے وقت۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، لیکن قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف بیٹا یعقوب کا، یعقوب بیٹا اسحاق کا، اسحاق بیٹا ابراہیم کا، ایسے نہیں آتا۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کا نام آتا ہے تو وہ نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام آتا ہے، کہیں نہیں بھی آتا، لیکن جب ان کی ابنیت بیان ہوتی ہے تو عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے واحد شخصیت ہیں انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے صرف ماں کے پیٹ سے نفخ جبریل کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، ان کی والدہ تھی۔ اور جو آدمی مرزا قادیانی جیسے، جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے والد کا اس بات کرتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا در پردہ انکار کرتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ وہ قرآن شریف کے اندر ہی بیان ہے، 3 پارے کے اندر آ جائے گا، آل عمران کے اندر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر میں کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو سچ مچ وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، کوڑی کو ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، تم جاتے ہو اپنے گھروں میں، جو جی چاہتا ہے کھا کے آتے ہو، جو جی چاہتا ہے چھپا کے آ جاتے ہو، میں یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں غیب کی خبریں دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔ پتہ چلا جناب عیسیٰ بھی کچھ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشائی فرماتے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جناب عیسیٰ کی مدد فرمائی روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ جبریل علیہ السلام ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اب پھر سوچنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا تھے کس کے؟ چند لوگوں کے جن کے آپ نے کوڑ دور کیے۔ اور جناب عیسیٰ کا مددگار اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ جبریل علیہ السلام کو۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے قرآن کی تفسیر لکھنے کا، بیان کرنے کا، اور ذہن میں ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے بس یہ سنیوں کو رگڑا دینا ہی دینا ہے، رگڑا دینا ہی دینا ہے۔ اور ایک صاحب نے یہاں یہ بھی لکھ دیا، خود محتاج تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جبریل کی مدد کے، جو خود محتاج ہو وہ کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ روند ہے،
جو بندہ جس کا محتاج ہوتا ہے نا اس کی مدد نہیں کرتا، جو اس کا محتاج ہوتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی مخلوق کسی کی مددگار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے کسی کا مددگار بنا دیتا ہے۔ ہم اہل سنت یہ کسی کے لیے بھی عقیدہ نہیں رکھتے کسی مخلوق کے لیے کہ ہر آن ہر گھڑی ہر کسی کے لیے وہی مددگار ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے پیاروں کو طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کی مدد کرتے ہیں، تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کنجوس نہیں ہے۔ یہ جھگڑا اصل میں جو ہے نا کہ نبی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اصل جھگڑا یہ نہیں، اصل جھگڑا یہ ہے کہ اللہ سخی ہے کہ کنجوس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کسی کو دیتا کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جیسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات کو یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کون کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، حسان یہ لوگ ہماری حجو کرتے ہیں، ہمارے خلاف شعر لکھ کر ہماری بدخوئی کرتے ہیں، تو تو ایسے کر، تو ان کے خلاف حجو کر، ہماری تعریف کر اور ان کو دے جواب۔ جب تک تو ہمارا دفاع کرتے ہوئے میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہے گا، جبریل تیری مدد کرتا رہے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی فرمائی، اللہم اید الحسان بروح القدس، پروردگار میرے حسان کی مدد یہ روح القدس جبریل کے ذریعے فرما۔ جبریل کیا مدد کرتے تھے حضرت حسان کی؟ وہ جب جواب دیتے تھے نا تو عمدہ مضامین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی حضرت حسان کے دماغ میں ڈالتا تھا۔ اور میری بات یاد رکھنا، تم میں کچھ لوگ خطیب بھی ہیں، تم میں کچھ لوگ مناظر بھی ہیں، انشاءاللہ بنو گے تم آگے۔ کبھی جب کسی بات کا جواب فٹ ذہن میں آئے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے وایا جبریل تمہاری مدد ہوتی ہے۔ جب تک تمہاری نیت یہ ہوگی کہ میں نے در مصطفیٰ کی گدائی کرنی ہے، میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرنے والوں کی ان کی غلامی کرنی ہے، ان کی عظمت بیان کرنی ہے، تو فکر نہ کرنا، گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر وہ جواب بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور تمہارا کیا ہے یہودیوں؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول ایسی چیز لے کے آیا جس کو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تمہاری مرضی کے خلاف جب رسول نے کوئی حکم دیا تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تو تکبر کیا تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے ایک گروپ کو جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں کے ایک گروپ کو تم تقتلون قتل کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ یہ بھی بنتا ہے، اور دوسرا لفظی ترجمہ، اور رسولوں کے ایک گروپ سے تم لڑتے تھے۔ یہاں میں نے دو باتیں کرنی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں۔ کسی جگہ نبی کو رسول کہہ دیا جاتا ہے، رسول کو نبی کہہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک فرق جو کیا گیا ہے کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ کا
پیغام آئے، وحی آئے۔ اور رسول وہ ہے جو اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے، اس پر کتاب بھی نازل ہو، رسول وہ ہوتا ہے۔ یہ جب فرق ذہن میں رکھو گے نا تو قرآن پاک کی باقی آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی رسول قتل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ضرور بالضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو جب مددگار اللہ ہو تو پھر قتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ قتل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو بعض حضرات نے یہاں تقتلون کا معنی کیا ہے ایک گروپ سے تم لڑ پڑتے تھے، کیونکہ قتال لڑائی کے معنی میں بھی بیان ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتا ہے وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، مومنوں کو لڑائی پر ابھارو، ان کو ابھارو، برانگیختہ کرو۔ دوسری بات ذرا یاد رکھنے والی ہے، یہ تقتلون جو ہے یہ ہے فعل مضارع کا صیغہ، اور فعل مضارع حال یا استقبال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قادیانی اس بات کو لے کر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبوت اب بھی مل سکتی ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے، یستفی یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسول چنتا رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہو گیا، اللہ چنے گا، چنتا رہے گا، چنے گا۔ تو اگر مرزا قادیانی کو رسول چن لیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ یہ دلیل دیتے ہیں، لیکن ترجمہ کیا ہے؟ یہاں بھی تو فعل مضارع ہے نا، کیا اس وقت بھی وہ قتل کرتے تھے رسولوں کو؟ نہیں کرتے تھے۔ فعل مضارع کبھی کبھی ماضی کے صیغہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نہیں تو چلو نکالو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یسومونکم یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تمہیں بچایا تھا فرعون کی آل سے، وہ کیا کرتے تھے؟ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو پتہ چلا فعل مضارع کبھی کبھی ماضی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ یستفی کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہی چنتا ہے، کسی کی محنت سے بندہ نبی اور رسول نہیں بنتا۔ اللہ چنتا رہا ہے فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ اب چونکہ اس نے وعدہ کر لیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو اپنے اس وعدے کے مطابق اب اس نے چننا بند کر دیا ہے۔ جس کو چننا تھا مالک نے چن لیا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، سرکار ان کو واعظ کہتے تھے نا یہودیوں کو، مسلمان بھی ان کو کہتے تھے تبلیغ، تبدیل ہو جاؤ مسلمان۔ وہ کہتے تھے نا ہمارے دل تو ہیں غلاف کے اندر لپٹے ہوئے، تمہاری باتیں ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تمہارے دلوں پر باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اور لعنت بھی اللہ کیوں کرتا ہے؟ بکفرہم،
ان کے کفر کی وجہ سے۔ آج کل تو خیر مدارس میں نہیں اتنا ہوتا، کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا یہ استاد طالب علم کو سزا دیتا ہے۔ پہلے تو بہت مار، ہمیں تو خیر بہت مار پڑی ہے، ہم نے کھائی ہے ماریں، الحمدللہ استادوں کی ماریں کھائی ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں نا او جی بڑا مارے استادہ نے اجینو، استاد خام خواہ نہیں مارتا، کوئی کرتوت ہوتا ہے تو مار پڑتی ہے نا۔ اور سبق یاد نہیں کرتا تھا، مسلسل یاد نہیں کرتا تھا تو اب استاد نے مارا، تو اسی طرح اللہ خام خواہ نہیں لعنت ڈالتا، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت ڈالی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چند لوگ ہی یہودیوں میں مسلمان ہوئے تھے، باقی اکثر بے ایمان کے بے ایمان رہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، اور کتاب بھی کس شان کی ہے کہ اس کی صفت کیا ہے؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ کتاب ان کو سچا کرنے والی ہے۔ جو ان کے پاس کتاب ہے نا، تورات ہے، اس کو سچا کرنے والی ہے۔ عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے انجیل، یہ قرآن، اس کو سچا کرنے والی ہے۔ تورات نے کہا تھا نبی آئے گا، انجیل نے کہا تھا نبی آئیں گے، اگر سرکار نہ آتے تو ان کی بات سچی نکلتی نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تورات بھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن نہ بتاتا تو کس طرح پتہ چلتا کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں ہیں؟ آپ دیکھیے نا، جس نبی کا نام قرآن نے لے لیا، ان کے علاوہ بھی نبی تھے کہ نہیں تھے؟ تھے۔ کتنے؟ 1,24,000 کے قریب یا کم و بیش اتنے نبی تھے جن کا نام آیا۔ ان کے علاوہ کون ان کو جانتا ہے؟ کون جانتا؟ آج ہی کے سبق میں آئے گا۔ سلیمان علیہ السلام کو لوگ نبی نہیں مانا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے جادوگر ہے یہ، لیکن قرآن نے آن کے لوگوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو منوایا۔ یہ قرآن کا فیض ہے، قرآن سچا کرتا ہے۔ اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس قرآن پر ایمان لاتے، جو صاحب قرآن ہے اس پر ایمان لاتے، اور تمہارا حال پتہ کیا ہے یہودیوں کا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اچھا، ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں مشرکوں کے ساتھ، جب مشرکوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تو کافر ان کو بڑا مارتے تھے، بڑا پھینٹا لگاتے تھے، یہ ہار جاتے تھے۔ ایک جنگ ہارے، دوسری جنگ ہارے، تیسری جنگ ہارے۔ جب بار بار ہارتے رہے تو یہ اپنے علماء کے پاس آئے، کہنے لگے کوئی طریقہ ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے، جنگ شروع ہونے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں مانگو دعا۔ اور دعا کس طرح مانگنی ہے؟ کہنا ہے یا اللہ تو ہمیں نبی آخر الزمان کے وسیلے سے فتح عطا فرما۔ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگنا شروع کر دی تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اب اللہ اس بات کا ذکر کرتا ہے وَمَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح مانگا کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے پر۔ فلما جاءہم، پھر جب ان کے پاس آ گیا وہ عرفو، جس کو پہچانتے تھے، کفروا بہ، منکر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ تو اللہ تعالیٰ لعنت ڈالتا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کا منکر بن جاتا ہے۔ سرکار کا انکار کبھی نہ بندہ کرے۔ یہ وسیلے کا مسئلہ پہلے بھی کچھ بیان ہوا ہے، آگے بھی بیان ہوتا رہے گا جہاں موقع کی مناسبت آئے گی۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں صبر کے وسیلہ سے مانگو دعا جائز ہے، نماز کے وسیلے سے دعا مانگو جائز ہے۔ وہ پھر حدیث غار سناتے ہیں، غار کے اندر لوگ پھنس گئے تھے،
بارش تھی بڑی زور کی، اوپر سے بھاری چٹان آئی، غار کے منہ پر آن کے ٹک گئی۔ سرکار نے خود یہ واقعہ بیان کیا، بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار اگر کوئی عمل کیا ہے ایسا جو بڑا خالص اللہ کے لیے عمل ہے تو اس کا وسیلہ ڈالو نا اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ تو اب انہوں نے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تھے ان کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ یہ حدیث پڑھ کے بھی کہیں گے کہ نیک اعمال جو ہیں ان کے واسطہ سے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن نبی کے ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ توبہ توبہ، یہ شرک تو تھلے کھلوندے ہی نہیں۔ تو خدا کے بندوں کبھی سوچا ہے یہ ذات کا وسیلہ بنتا نہیں ہے، یہ بھی ایک عمل کا وسیلہ ہے۔ مثلاً کیا کبھی کوئی ہندو کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے، کوئی یہودی کہتا ہے یا اللہ تجھے اپنے مصطفیٰ کا وسیلہ مجھے شفا دے دے؟ نہیں، وہ تو مانتا ہی نہیں، وہ نہیں کہتا۔ کبھی عیسائی وسیلہ مصطفیٰ نہیں پیش کرے گا، کبھی یہودی وسیلہ مصطفیٰ پیش نہیں کرے گا، کبھی کراڑ وسیلہ مصطفیٰ نہیں پیش کرے گا، کیونکہ وہ مصطفیٰ کو خود مانتا ہی نہیں۔ تو وسیلہ مصطفیٰ کون پیش کرتا ہے؟ ایمان والا۔ تو جب کہتا ہے نا یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا اللہ تیرا محبوب ہے، تجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ یہی پیارا ہے، اور مالک میرا بھی تو ان کے ساتھ غلامی کا تعلق ہے نا، میں بھی تو ان کا امتی ہوں نا، یہ سرکار سے غلامی کا تعلق ہونا یہ بھی تو ایک عمل ہے نا۔ اصل میں یہ اس عمل کا واسطہ ہے جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بندہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، بندہ لاکھ عبادت کرے، مصطفیٰ پر ایمان نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوڑی ویلیو نہیں ہے، کوڑی ویلیو نہیں ہے۔ اور ویلیو کس کی ہے؟ جس کے دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے اور پیار ہے۔ تو وسیلے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ وسیلہ بھی سب سے اعلیٰ وسیلہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، پتہ نہیں یہ نماز قبول ہے کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں پتہ نہیں روزہ قبول ہے کہ نہیں، صدقہ دیا خیرات کی پتہ نہیں، ہماری نیتوں بھی تو گڑبڑ ہو جاتی ہیں نا، پتہ نہیں یہ اللہ کو قبول ہے کہ نہیں، لیکن مصطفیٰ تو اس کی بارگاہ میں قبول ہیں ہی ہے نا۔ تو بھئی ان کسی محبت کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو نا، یا اللہ ہم ان کے امتی ہیں، ان کے مطیع ہیں، یا اللہ اسی اطاعت کا واسطہ ہماری توبہ قبول فرما۔ سمجھترو بہی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے ذریعے انہوں نے خریدا، بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو، اپنی جان بیچ کر جو چیز انہوں نے خریدی ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کرنا اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے اتارا۔ یہ اللہ کے اتارے ہوئے سے کفر کرنا یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ کرتے کیوں ہیں؟ بغین، حسد کی وجہ سے، جلن، دل کا جو کوڑ ہے نا اس کی وجہ سے، ہائے نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں آئی، اس وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اتارے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہے جس کو چاہے یہ منصب عطا فرما دے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے کاموں میں دخل دینے والا؟ یہاں سے یہ مسئلہ پھر نوٹ کر، لوگ ہمیں کہتے ہیں تم نبی کو خدا مانتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو معبود نہیں مانتے، اللہ کا عبد مانتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں صاف لکھا ہے علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ غضب پر غضب لے کر واپس پلٹے، حقدار ہو گئے ڈبل غضب پر، ایک حسد کا جو غضب اور ایک نبی کریم علیہ السلام کے انکار کا غضب۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ہے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو اللہ نے اتارا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر اترا ہے، بنی اسرائیل پر جو اترا ہے نا ہم اس کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور انکار کرتے ہیں اس کے ما سوا کا، اور یہ جو ما سوا ہے نا قرآن جس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ حق ہے۔ یہ قرآن ایسے نہیں ہے کہ سرکار نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ حق ہے، سچ ہے، مصدقاً، اس حال میں کہ یہ تصدیق فرمانے والا ہے، لما معہم، جو ان کے ساتھ ہے، تصدیق فرمانے۔ قل، فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے؟ یہاں بھی دیکھیے تقتلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، آیا ماضی کے لیے ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو اگر تم ایمان والے ہوتے تو نبیوں سے لڑتے کیوں، نبیوں سے جھگڑتے کیوں؟ تم نے تو جناب زکریا اور جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے کرتوت تو یہ ہیں کہ تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، کیا بنایا؟ معبود، من بعدہ، ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو نا جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تورات آ گئی ہے، اب تم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو تم نے کہا جی سوکھیاں تے عمل کر لیں گے، اوکھیاں کماں تے ساڈے کو عمل نہیں ہوندا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو، بے قوت، بڑی مضبوطی کے ساتھ، ہوڑا ہوڑا ہاتھ نہیں پانا، بلکہ جو جو ہمارا حکم ہے اس پر پوری قوت کے ساتھ عمل کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو، یہاں لفظ کیا ہے؟ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ سننے سے کیا مراد ہے؟ مانو، اس کو قبول کرو۔ سن تو آپ بھی رہے ہو نا، میں کسی کو کہوں پانی کا گلاس لے کے آ، وہ کہا جی ٹھیک ہے سن لیا میں، مانے نہ تو کیا فائدہ سننے کا؟ تو وَاسْمَعُوا کا معنی کیا ہے؟ تم مانو۔ تو یہ بحث آئے گی وہاں جب سماع موتا کی بحث آئے گی نا، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، تو وہاں جو آیتیں پڑھتے ہیں وہاں سننے کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے۔ اسماع کا معنی قبول کرانا، قبول نہیں کر سکتے، یہ مردے ہیں، جس طرح مردہ نہیں نا قبول کر سکتا، مانتا نہیں، اسی طرح یہ نہیں مانیں گے۔ قالوا سمعنا وعصینا، اللہ نے کہا نا اوے مانو اس کو، طور ہے اوپر، قالو، تو انہوں نے کہا سمعنا، یا اللہ اساں سنے ہیں، اور دل میں کیا کہا؟ وعصینا، اساں کوئی نہیں منیا، سمعنا وعصینا، ہم نے مانا اور دل میں کہا کوئی نہیں منیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلائی گئی محبت ان کے دلوں میں بچھڑے کی، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی آج بھی آپ کو کروڑوں لوگ دنیا میں ایسے ملیں گے جو گائے کو اپنا خدا بناتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ گائے کو الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بھی نا بچڑے کی محبت پلائی گئی تھی۔ قل، فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، تو تمہارا ایمان تمہیں کتنی بری چیز کیا حکم دیتا ہے؟ تم تو بچڑے کو معبود بنا لیتے ہو اپنے سچے معبود کو چھوڑ کر۔ پھر وہ کہتے تھے وہ جی جنت ہے ہی ساڈے واسطے، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے محبوبہ کر ان کو چیلنج، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر ہے واسطے تمہارے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالصتاً اور لوگوں کے علاوہ تمہارے لیے ہے،
اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ کسی اور نے جنت میں نہیں جانا، صرف تم نے جنت میں جانا ہے، تو محبوب ان کو چیلنج کر، چلو فتمنوا الموت۔ اب یہ مبالغہ کا چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ یاد رکھنا، یہاں یہ چیلنج کس کا ہے؟ مبالغہ کا۔ تو چلو پھر دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا کریں گے، تم بھی دعا کرو، جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے، دعا کرتے ہیں۔ چلو آؤ، ہاں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آؤ موت کی تمنا کرو۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، آج کل ایک عادت بن گئی ہے، ذرا بھی کوئی مسئلہ ہوا فٹ چل تو پھر میرے نہ مبالغہ کر لے، مبالغہ کا چیلنج فٹ دیا جاتا ہے، اور چیلنج بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے دیا جاتا ہے۔ مجھے بھی چند سال پہلے ایک بڑا مشہور مولوی صاحب ہے، اس نے ٹیلی فون کیا، 11 ذو الحج تھی، پہلے تو السلام علیکم، میں کہا جی وعلیکم السلام، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں کہا جی پوچھو جناب۔ منڈیاں نو تقویت الایمان پڑھاونا کیسا ہے؟ میں کہا جناب یہ تے بندے دی نیت ہے نا، کیوں پڑھاتا ہے؟ جے تے اس واسطے انہیں تقویت الایمان پڑھائی کہ دیکھو ایتھے کی غلط گلاں لکھیاں نے، یہ ثواب ہوئے گا، جے اس نیت نال پڑھائی کہ اے عقیدہ رکھو تو پھر کفر ہو جائے گا۔ نال ہی میں نے کھڑکی کہ بندہ اے او ہے۔ میں کہتے جناب ہو کون، تسی مسئلہ کیوں پوچھتے پہ ہو؟ جی یہ تو ایک مولوی اس بڑا روڑا پایا ہوا ہے۔ میں کہا توڑا نام کی ہے؟ عبد الرحمن پہ ابو لینا نے۔ میں کہا کیوں تسی پوچھتے پہ ہو؟ روڑا بڑا پایا ہوا ہے اس نے۔ میں کہا چھاڑ یار، وہ تو یا پاگل ہے یا ہندو ہے۔ یہ منو پاگل ہے؟ میں کہا ہاں وہ تو میں ہی ہوں۔ میں کہا پھر بولیا کہ نہیں بولیا تو؟ اچھا پھر تو میں سے بات شروع ہو گئی۔ پھر مجھے کہوں گا چل تم میرے نال مبالغہ کر لے، مبالغہ کر لے۔ میں کہ اے کشف و کرامات دے دعوے تیرے نے، میرے تے نہیں مون مبالغہ کر لے۔ اگ بلینے ہاں تو بھی اپنا رومال سٹ تے میں بھی سٹینا، تینڈا رومال سڑ ویسی تے مینڈا بچ ویسی۔ میں کہنا میاں صاحب کشف و کرامات دے دعوے تیرے نے، میرے نہیں۔ میں نے پتہ ہے اللہ نے اگ بنائی ہے سڑن واسطے، لیکن میں تینوں مایوس نہیں کرتا۔ مبالغہ کرینے ہاں ضرور، پر ہنج کرینے ہاں کہ اگ بلینا میں سٹینے ہاں تینوں، جے توئیں بچ گیا تے توئیں مینڈا پیر تے میں تینڈا مرید، جے توئیں سڑ گیا تے خاص کام جہان پاک۔ فٹ ٹون بدلی مون تو انا ہو ویسے۔ میں کہ اے ہن تو بولی ہے مرزا غلام احمد والی، مرزا غلام احمد قادیانی ہوئی تے کہندا ہوندا سی مر جائے گا، کوئی نہ کدی تے مر ہی جاندا سی۔ میں پیشگین کوئی کیتی سی نا، ویکھو مر گئے۔ میں کہ ہن تو بولی مدت دا تعین کر، 1 مہینے دے اندر تو انا ہو ویسے۔ میں کہ پھر اج ہی 11 ذو الحج، وہ سن مینوں یاد نہیں ہوں، تو 11 محرم دی شام تک جے تے میں ہو گیا انا تے توئیں سچا تے میں کوڑا، تے جے میں رہا انج دا انج ہی اینک والا، تے پھر 11 محرم دی شام نو تیرے گل وچ لاکھ تے کروڑ تے ارب تے خرب لعنت دا توق پہ ویسی۔ انہیں کیا مک گئی، اساں کیا جی مک گئی۔ چوچک ہے نا ضلع اوکاڑا چ، یہ نال ایک پنڈ ہے، اتنے میں جلسے تے گیا کہ یہ ایڈا پاگل مولوی ہے، میں نہ کی لینا ہوتا۔ انہیں ٹیلی فون کر کے اپنے مریداں نو آکھیا کہ میرا وہ مبالغہ ہو گیا، وہ مہینے دے اندر انا ہو جائے گا، دسو لوگوں نے۔ میں 14 محرم نو گیا جلسے تے لوگوں تے کھلو کے پوچھا بھی بیٹھ دن مرید، میں کہا ویکھ لو میں تے پھر انا نہیں آیا۔ جاء الحق وزهق الباطل، تو یہ مبالغہ کا چیلنج یہ ویسے ہی ہے، شرعی نہیں ہے یہ کہ اگ بال دیاں تو تم ہی چھال مارتے میں بھی چھال مارتا۔ اب اگر کوئی آپ کو مبالغہ کا چیلنج دے نا تو یہ شرعی نہیں ہے چیلنج، آپ اس کو کہو بھائی ٹھیک ہے ہم تجھے مایوس نہیں کرتے، تو
تو ایسے کرنا مینار پاکستان پر چڑھ کے چھلانگ لگا دے، اگر تجھے ہڈی پسلی نہ ٹوٹی تو پھر ٹھیک ہے تو سچا، تو جب ٹوٹ گئی تو خاص کم جان پاک۔ تو مبالغہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دعا ہے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ وہ سرکار کا بھی جو عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ ہونا تھا وہ کیا ہونا تھا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا محبوبہ کر ان کو مبالغہ کا چیلنج، کرو موت کی تمنا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے نا پہلے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں۔ وہ پریشان اتنا ہو جائے کہ خودکشی کر لے وہ الگ بات ہے، لیکن دل کے اندر تمنا ہوتی ہے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان یہودیوں کو نا باقی سب لوگوں سے زیادہ تم انہیں حیات پر حریص پاؤ گے، یہ اپنے زندہ رہنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، حریص ہیں یہ۔ اچھا ہم لوگ جو ہیں جن کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ زندگی کی حرص نہیں کرتا، وہ موت کی حرص کرتا ہے۔ کب موقع آئے، کب سرکار کے نام پر جان قربان کرنے کا موقع ملے تو میں جان قربان کروں۔ کیوں؟ کہ ادھر میں نے جان قربان کرنی ہے، ادھر مجھے اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے۔ تو اس لیے نا مسلمان نہیں، اتنی جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا لڑ پڑتا ہے، کہتا پرواہ نہیں زندگی کی۔ اچھا اور یہ اتنے ہیں، یہ قیامت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرکوں کا تو قیامت پر ایمان ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا کے لالچی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہماری عمر بڑھ جائے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، یہ 1000 سال بھی زندہ رہ لیں، انہوں نے کون سا نیک کام کرنے ہیں؟ کرنی تو محبوبوں کی گستاخی ہے نا، انہوں نے ماننا تو ہے نہیں، اس لیے اتنی عمر کا مل جانا بھی ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب ان کے کرتوت دیکھ رہا ہے۔ سرکار کہتے تھے ایمان لاؤ، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ وہ ایک دن کہنے لگے آپ یہ بتاؤ، یہ آپ پر قرآن لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ فرمایا جبریل۔ کہنے لگے نا جی نا، جبریل تو ساڈا ہے ہی ویری، تو ہم تو جبریل کی لائی ہوئی بات پر ایمان نہیں رکھیں گے، ہاں میکائیل اگر وہی لاتا تو پھر ہم سوچ سکتے تھے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا قل، فرما دیجئے، من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو جبریل کا دشمن ہو تو جبریل کوئی اپنی طرف سے تھوڑا لے کے آتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس جبریل نے قرآن کو نازل کیا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب قرآن کی اس آیت کو ذرا پھر دیکھو غور سے، قرآن کس نے اتارا ہے؟ جبریل لے کر آیا۔ کہاں لے کر آیا؟ قلب مصطفیٰ پر، سرکار کے دل پر قرآن آیا ہے۔ اور یؤمنون بالغیب کی جب میں نے تفسیر آپ کو پڑھائی تھی تو اس وقت میں نے غیب کا معنی بھی آپ کو بتایا تھا نا، جو اس آنکھ سے محسوس ہو وہ غیب نہیں، جو اس کان سے محسوس ہو وہ غیب نہیں، جو ان ہاتھ پاؤں سے محسوس ہو وہ غیب نہیں،
جو ناک سے محسوس ہو وہ غیب نہیں۔ غیب کیا چیز ہے؟ جو حواس خمسہ کی دسترس سے باہر ہو۔ اب قرآن کیا سرکار کی آنکھوں پر اترا ہے؟ کہاں اترا ہے؟ دل پر، اور دل تو حواس خمسہ میں سے ہے ہی نہیں۔ تم سرکار کے غیب کی باتیں کرتے ہو۔ قرآن کی روح سے تو بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن غیب ہے، اور سرکار اس غیب کو جانتے ہیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں، یہ قرآن سارے کا سارا غیب ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ ہے، یہ قرآن تصدیق فرمانے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ وہدا، اور ہدایت ہے، وہ بشرا، اور بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ آگے فرمایا من کان عدوا للہ، کوئی اللہ کا دشمن بنے تو وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن بنے تو ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن بنے تو وجبریل، اور جبریل کا دشمن بنے تو ومیکال، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا دشمن بنے تو۔ کتنے نام لیے اللہ نے؟ اپنا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا۔ ان میں ایک معبود ہے اللہ، اور باقی سارے عبد ہیں۔ لیکن یہ جو باقی چاروں عبد ہیں، وہ چاروں اس لیے کہتا ہے کہ رسول فرمایا نا، تو یہ چاروں گروپ جو ہیں یہ عبد ہیں، معبود ایک ہے، لیکن ہیں یہ باقی کے سارے اللہ کے پیارے۔ تو جو بھی اللہ کا دشمن بنے گا یا اللہ کے کسی پیارے کا دشمن بنے گا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، دشمن ہے کافروں کا۔ اور ایک حدیث قدسی بھی ہے، من عادى لی ولیا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، ولی سے دشمنی کرتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اللہ اس سے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ جو کسی ولی سے دشمنی کرے، کسی ولی سے، کہ نچلے درجے کے جو ولی ہیں نا، ان سے بھی کوئی دشمنی کرے گا نا، تو اللہ اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ اور جس گھرانے سے سارے ولیوں کو ولایت ملی ہے، زہرا پاک کا گھرانہ، سیدہ طیبہ طاہرہ کا گھرانہ، اور جو ان کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا تو پھر اللہ کیا اس کا ایمان محفوظ رکھے گا؟ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ خبردار ایسی جرت کبھی نہ کرنا۔ یہ بہت اونچا گھرانہ ہے، بہت اونچا گھرانہ ہے۔ سرکار کے ساتھ ان کی نسبت ہے، سرکار کا خون ہے یہ۔ سرکار کے صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، سرکار کا خون بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ پھر دیکھتے نہیں، یہ جو سرکار کا گھرانہ ہے ان کو ڈبل نسبتیں ہیں۔ کیا سیدہ زہرا پاک صحابیہ نہیں ہیں؟ صحابیہ بھی ہیں، صحابیت کا شرف بھی ہے، اور پھر خون رسول کا شرف بھی ہے۔ تو نہ ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھنا۔ وہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ان کا نام ہے ابو بکر غزنوی، سادات سے اپنا تعلق بیان کرتے ہیں، سید محمد ابو بکر غزنوی۔ یہ جو بہاولپور یونیورسٹی ہے نا، اسلامک یونیورسٹی، اس کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں وہ۔ انہوں نے اپنے والد مولانا سید داؤد غزنوی، ان کی شان میں کتاب لکھی ہے سیدی و ابی۔ وہ اپنے دادا یا اپنے پردادا کا ذکر کرتے ہیں، جن کا نام تھا مولانا عبد الغفار غزنوی۔ یہ عبد الغفار غزنوی صاحب جو تھے، ان کی اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو بانی ہیں مفتی محمد حسن، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ بھی تھے، انہی کے نام پر جامعہ اشرفیہ انہوں نے بنایا۔
ان کی اور ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی، مفتی محمد حسن صاحب کی اور مولانا عبد الغفار غزنوی کی۔ ایک دفعہ غزنوی صاحب بیمار ہو گئے، مفتی محمد حسن صاحب ان کو پوچھنے چلے گئے۔ باتوں باتوں میں مفتی محمد حسن صاحب کہنے لگے، غزنوی صاحب یہ جو آپ کا وہابی خطیب ہے نا چینیا والی مسجد کا، وہ بڑا گستاخ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہوں، ابو حنیفہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، مجھے تو بہت زیادہ آتی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ غزنوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے مفتی صاحب میری بات یاد رکھنا، یہ جو مولوی ہے نا یہ عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد وہ جامعہ مسجد چینیا والی کا خطیب اہل حدیث مولوی مرزائی ہو گیا۔ اب مفتی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ غزنوی صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ مرتد ہو جائے گا۔ شاید یہی سوچا ہوگا نا کہ نبی کا غیب نہ ہم مانتے نہ وہ مانتے، تو ان کو آپ کیسے پتہ چل گیا؟ خیر وہ آئے غزنوی صاحب کے پاس، کہ جی وہ آپ کی بات تو ٹھیک ثابت ہوئی کہ وہ مولوی تو قادیانی ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگے بس اتنی بات تھی، جب آپ نے مجھے یہ کہا نا کہ وہ گستاخی کرتا ہے تو فٹ میرے ذہن میں یہ حدیث قدسی آئی، من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے پھر میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ تو ابو حنیفہ تو اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ نے ابو حنیفہ کے دشمن کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے نا دو چیزوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، تو ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ اگلے کی اعلیٰ شے پر قبضہ کرے، اور بندے کا اللہ کے ساتھ مقابلہ ہی کیا ہے؟ بندے کے پاس جو اعلیٰ چیز ہے نا وہ ایمان ہے، تو اللہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب اللہ گستاخ کا ایمان سلب کرے گا، ایمان نہیں رہتا بندہ ذرا سی بھی دشمنی کرے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف روشن آیتیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر نہیں ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ مولا صلی وسلم دائما آبادا